نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازلت لائک اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر قوت مدافع دا ذکر کریں گے کہ قوت مدافعت کیا واٹ از ایمونٹی کہ قوت مدافعت کیا قرآن کریم دی سورہ 3 دی چوتھی آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے سونے رب نے اس آیت پاک جی فرمایا یہ بھی ذرا بھی شک نہیں اسی انسان نو اسی انسان نو اچھی صورت تے پیدا کیتا یعنی سونے رب نے اس آیت پاک دسیا کہ جیڑی بہتر تو بہتر صورت ہو سکتی سی انسان نو اسی ویسا پیدا کیتا اور انسان دے اندر وہ ساری چیزاں رکھی ہیں تو انسان جیڑا وہ ایک قاعدہ جسم جو کچھ پوری کائنات دے اندر ظاہر و باطن دے اندر اللہ سونے دے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں انرجیاں نوری اور عکسی کار فرمایا اور ساریاں کٹھیاں کر کے سونے رب نے انسان دے وجود نو بنایا اور انسان دے وجود چو پھٹن والیاں شاواں ویوز انرجیاں دے جسم مسالی نو رکھیا اور اس تو بعد سونے رب نے غیر مرئی لطیف وجود جسے پرتے دے اندر رکھے قلب روح سر خفی اخفا جڑے انبیاء علیہ السلام دے زیر قدم ہیں جنہوں میں اکثر دستا رہنا پروگرام اور پھر سونے رب نے انسان دے اندر اپنی روح پھوکی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی اللہ سونے نے انسان نو اس واسطے اشرف المخلوقات بنایا کہ یہ اندر اپنی روح پھوکی اس لیے تاکہ روح انسان ریاضت و مجاہدے نہ پھر پیشوا کو توحیدی محمدی رحمانی نوری کنیکشن حاصل کر کے شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ توڑ کے رحمانی محمدی توحیدی نوری نیٹ ورک کا رابطہ کر کے پھر پیشوا دی مدد اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد اللہ پاک دے فضل و توفیق اللہ دے عطا کردہ نور نہ اللہ دی بارگاہ تک پہنچ کے دل دے آئینے دل دیاں آکھانا دیدے مولا حاصل کرے جس مقصد واسطے انسان نو اللہ سونے پیدا کیتا یہ ہے انسان اور انہیں وچ اللہ رب العزت نے ایک غیر مرئی لطیف قوت بھی رکھی ہے جہاں نام ہے قوت مدافعت ایمونٹی اور یہ ہر جانداراں دے اندر پائی جاندی ہے اور یہ قوت مدافع جیڑی ہے یہ بیماریاں دے خلاف دفاع دا کام کرتی ہے اور انسان نو بیماریاں تو بچاؤندی ہے بچاؤ دا کام جڑا وہ کرتی ہے اندر تاکہ انسان بیماریاں تو محفوظ رہ سکے ایک قوت مدافعت انسان دے اندر ایک مدافعتی نظام ہے اور ڈیفنس سسٹم ہے انسانی جسم چونکہ مادی ہے یہ اندر دے نوری لطائف اور ایک قوت مدافعت غیر مادی ہے غیر مرئی ہے تو جنی انسان دی قوت مدافعت مضبوط ہوئے گی
اتنا ہی انسان بیماریاں تو محفوظ رہے گا اور اوڈی ہی جلدی وہ شفا پائے گا بیماریاں تو جنہاں لوگوں کی قوت مدافعت کمزور ہوندی ہے تو انہوں دے بار بار بیماریاں دے حملے ہوندے رہندے ہیں اور وہ بار بار بیمار ہوندے رہندے ہیں. جدوں بیمار ہو جان تو چھتی انہوں نے شفا بھی نہیں ملتی. اس واسطے انسان کو چاہیے اپنی قوت مدافعت نو طاقتور بنائے. اگر طاقتور بناؤن دا ایک لفظ اگر میں بیان کراں وہ یہ ہے کہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرے. فتابعوا نے مزید یہ کہ سونے رب نے جو پروگرام دسیا یہ کوئی مقابلہ نہیں. باقی لوگ جنہیں پروگرام دس دے رب دے پروگرام دے مطابق وہ نامکمل ہے. تو جہاں پروگرام سونے رب نے دتا وہ قطعی اور یقینی ہے اور مکمل ہے. آتی اللہ و آتی رسول و اولو الامر منکم کہ جنہ شخص انہاں دے عمل کرتا ہے دلوں اور انہاں دی روح دے مطابق جویں اسلامی علم تصوف تقاضا کرتا ہے اور اپنے پیر و پیشوا کو ذکر دی نعمت حاصل کرتا ہے جڑا ذکر اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر دے اندر فیڈ کیتا ہویا پروگرام کیتا ہویا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے واسطہ پیران سرسا سچے مرشد کو جڑا ذکر پہنچیا اسم اعظم دا اور وہ ذکر جدو اپنے مرشد کو حاصل کر کے انسان یہ محنت کرتا ہے ذکر کثیرہ کرتا ہے تو پھر یہ دنیا بھی فائدے بھی ہوندے ہیں اخروی فائدے بھی ہوندے ہیں. تو یہ سوچاں بھی جڑیاں توحیدی محمدی قرآنی اور نورانی اور مثبت ہو جاتی ہیں. ساری بنیاد انسان دے اعمال نتائج دی اچھے بریاں دی انسانی سوچ ہے. اسی بات سے مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ انسان جو کچھ ہے سوچ ہی ہے باقی تو ہڈیاں گوشت ہی ہے. شیکسپیئر نے گل کہی کہ اسی جو کرتے ہیں اسی وہ نہیں اسی وہ ہے جو سوچتے ہیں. کسی نے سقراط نو پوچھیا کہ میرا مستقبل کداں دا ہوئے گا تو انہیں آکھیا کہ جو تیریاں پاسٹ اندر سوچا نے. حقیقت بھی یہی ہے اسی آج جو کچھ ہے یہ ساڈیاں یعنی جو پریزنٹ دیاں سوچا نے وہی تیرا مستقبل ہے. تو اسی جو کچھ بھی پاسٹ اندر سوچا اپنے انکانشیس مائنڈ دے اندر لاشعور اندر سیو کیتیاں ماں دے پیٹ تو لے کے ارادہ تاری یا غیر ارادی طور پہ اج اسی وہی کچھ ہیں جس حال وچ بھی ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں نیک ہے یا بد ہے امیر ہے یا غریب ہے بیمار ہے یا صحت مند ہے اروئی دے پاسے ہے یا زوال دے پاسے ہے خوشی چاں یا غمی چاں اللہ حضر قیاس. اللہ رب العزت نے انسان کو نعمت دیتی ہے تو اس واسطے انسان کو چاہیے اپنی سوچاں جڑی ہے وہ توحیدی کر لے مثبت کر لے اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے. ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نال رہے غصے نفرت انتقام چوں نکل جائے لوگوں کو معاف کر دے شکر گزاری دا رویہ اپنائے خدمت خلق کرے بلا امتیاز رنگ و نسل بے غرض. یہ نال انسان دی قوت مدافعت بھی مضبوط ہو انسان دے یقین دی قوت خود اعتمادی دی قوت ٹراٹک توجہ دی قوت بھی مضبوط ہوئے گی. انسان نو بیماریاں تو محفوظ رہے گا صحت میسر آئے گی نیند بھی اچھی پرسکون آئے گی. ہمیشہ انسان خوش باش تر و تازہ پرسکون رہے گا اور بیماریاں تو محفوظ رہے گا. اس واسطے انسان کو چاہیے اپنی زندگی جڑی ہے فطری کر لے. اسی مٹی دے بڑے ہیں مٹی دے رہنے ہیں مٹی میں جانا اللہ نے بھیجے اللہ نے لے جانا نہ اسی اپنی مرضی نہ آیا نہ اپنی مرضی نہ جانا. تو سونے رب نے چونکہ اپنے بندے نے بہت پیار کرتا ہر ویلے بڑی محبت بھری نگاہ اللہ سونا اپنے بندے طرف دیکھ رہے. اللہ کے پیارے حبیب بھی ہر وقت دیکھ رہے ہیں
اور بالخصوص اپنے امتیاں بھی اپنے امتیاں کے ہر عمل سے واقف ہے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ انسان ماسوا اللہ تو نکلے آوے اس شیطانی زندگی نہ گزارے، نفس دی خواہشاں تے عمل نہ کرے، اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرے، ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نال رہے تے اپنے سچے بادشاہ صحیح العقیدہ پیر و مرشد دی زیر نگرانی روحانی سفر کرے تاکہ دونوں جہانہ دیاں کامیابیاں حاصل کر رہے، دنیا دے بھی، قبر دے بھی اور آخرت دے بھی، تو انسان بیماریاں تو محفوظ زندگی گزارے، پرسکون زندگی گزارے، ہمیشہ خوشباش تر و تازہ پرسکون رہے۔ لیکن یہ نعمت انسان کو تاں ہی حاصل ہون گی اگر انسان دی قوت مدافعت ہے۔ ایک ہے جسم نو فائدہ دین والی قوت مدافعت، ایک ہے انسان دے نوری لطائف نو فائدہ دین والی نوری قوت مدافعت جڑی جسم مسالی چ ہوندی ہے، تے ایک قوت مدافعت جڑی جسم نو فائدہ دیندی ہے، اے انسان دے لطیفہ نفس چ ہوندی ہے۔ بہرحال دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے اپنے قوت مدافعت نو مضبوط کریے اور مضبوط رکھیے، اور وہ طریقہ جڑا میں دس دتا وہی طریقہ بہتر ہے۔ یہ طریقہ وہی ہے جو میرے سونے رب نے دسیا، تے رب تو بہتر طریقہ کوئی نہیں دس سکتا۔ باقی سارے طریقے دسن والے جڑے وہ نامکمل طریقے دستے ہیں، تو قرآن پاک نو انسان نو چاہیے اللہ کا آخری پیغام ہے، ہر رہنمائی موجود، اپنی پوری زندگی قرآن و سنت دی روشنی چ گزارے۔ باقی جنہیں بھی شیطانی منشور دستور نظام بنائے نے شیطان نے، افلاطونیاں نے، دجالیاں نے، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں نے، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی ناچے جادوگر نجومی بابیاں نے، اور مردہ دل اسلامی روحانی اسکالراں نے، اور اسلام و انسان دشمن قوتاں نے جنہیں بھی پروگرام بنائے نو تو منہ موڑ لے، کیونکہ یہ سارے پروگرام انسان نو دنیا طالب بناؤں دیا، نفس پرست بناؤں دیا، آخرت برباد کر دیا، اللہ تو دور کر دے، اللہ رسول دی اللہ دے دیدار تو محفوظ رکھ دور کر دے رہے، کچہری مصطفیٰ جان تو دور کر دے رہے۔ اس واسطے نہ سارے نظاموں دفن کر کے قرآن نو مضبوطی نہ پھڑ لو، یہ اللہ کا آخری پیغام اور مکمل پروگرام ہے جو ہر نظام ہر رہنمائی چ موجود ہے۔ اس واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے آکھیا سگا کہ قلم میں سوچ نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں ہو گوتا زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو تا جدت کردار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ ایدی ساری گفتگو دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے نور قرآن و سنت دوام قلبی ذکر و حضور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و دیدار الہی نہ اپنی قوت مدافعت نو مضبوط کریے تاکہ جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں تو بچے رہیے، کیونکہ انہاں بیماریاں دی وجہ نہ انسان دے اندر موجود جڑا پانی ہے تقریباً 70% اور کسٹرل جڑے زخمی ہو جاندے ہیں، جہدے نال مزید بیماریاں پیدا ہوندیاں، اور وہ اثرات ہر سیل تک پہنچ جاندے، DNA تک اثر انداز ہوندے نے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس دا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیر و پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو ہور کسے سہارے دی لوڑ بھی نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت دے اندر سہارا عطا فرمائے، ساڈیاں خطا گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے، قرآن سے اسلام نو غلبہ فرمائے، دنیا دے ہر انسان نو اسلام دی نعمت عظمہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بس تے باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ